سوری یار، میں یہ سب نہیں کر سکتا، اس نے سنتے ہی صاف انکار کر دیا۔ پلیز شرجیل، یہ کام صرف تم ہی کر سکتے ہو، خیام احمد نے اصرار کیا۔ تمہارا کیا خیال ہے، یہ سب کرنا اتنا آسان ہے؟ نہیں یار، میں یہ سب نہیں کر پاؤں گا، تم اتنی بھاری ذمہ داری مجھ پر مت ڈالو، یہ ناممکن ہے۔ اس کا انداز دو ٹوک تھا۔ اگر تم چاہو تو ممکن ہے۔ خیام نے بڑی امید سے شرجیل کو دیکھا۔ یہ سب کہنا آسان ہے یار، مگر کرنا مشکل ہے، اور پھر یہ 3 ماہ کی بات نہیں، یہ 3 برسوں کی بات ہے۔ سوری یار، میں نہیں کر سکتا یہ سب۔ اور پھر تم نے عالیہ سے بھی پوچھا ہے؟ شرجیل کو عالیہ کا خیال آیا۔ اس سے بھی بات کر لوں گا، تم تو راضی ہو جاؤ۔ اب کہ خیام احمد نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ یار، تو میری دوستی کا امتحان کسی اور طریقے سے لے لے، مگر اتنی بڑی ذمہ داری میں نہیں اٹھا سکوں گا۔ شرجیل کے انداز میں بے بسی تھی۔ میں کچھ نہیں جانتا، بس تو یہ سب کرے گا۔ خیام احمد کا لہجہ دو ٹوک تھا، اور شرجیل بے بس سی نظر اس پر ڈال کر رہ گیا۔ واٹ؟ تم ہوش میں تو ہو؟ جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ عالیہ تو اچھل پڑی تھی۔ تم آرام سے میری بات پوری تو سن لو۔ خیام احمد جھنجھلا گیا۔ کیا پوری بات سنو؟ کوئی ڈھنگ کی بات بھی تو ہو۔ اب یہ کوئی بات ہے بھلا؟ تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو تمہیں میری بات ماننی ہوگی، اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے میرے پاس۔ پلیز خیام، تم ایک بار ٹھنڈے دل سے سوچ تو لو، کیا یہ سب جو تم کرنا چاہتے ہو اتنا ہی آسان ہے؟ عالیہ نے اسے سمجھانا چاہا۔ تم دونوں اگر میرا ساتھ دو تو یہ بہت آسان ہے۔ خیام کا لہجہ ڈرامائی تھا۔ کیا مطلب؟ اس کے انداز عالیہ کو چونکا رہے تھے۔ دیکھو عالیہ ڈیئر، یہ صرف پیپر میرج ہوگی اور بس، تم لوگوں کے درمیان صرف کاغذی بندھن ہوگا۔ جب حالات سازگار ہو جائیں گے تو تم شرجیل سے طلاق لے لینا، پھر ہم شادی کر لیں گے۔ خیام احمد نے پورا پلان سمجھایا۔ اگر شرجیل کی نیت بدل گئی تو عالیہ کو ڈر لگا ہوا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، شرجیل پر مجھے خود سے زیادہ یقین ہے۔ تم اب مان جاؤ پلیز، آئی لو یو۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، اور تمہارے پاپا 3 سال انتظار نہیں کر سکیں گے۔ خیام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ملتے جی لہجے میں کہا۔ تم اپنے والدین کو راضی کر لو، فی الحال صرف منگنی ہی کر لیں، شادی بعد میں ہوتی رہے گی، کم از کم لوگوں کے منہ بند ہو جائیں گے۔ عالیہ نے اسے مناسب تجویز دی۔ تم کیا سمجھتی ہو میں نے ممی پاپا سے بات نہیں کی ہوگی؟ میں نے ان سے یہی سب کہا تھا، مگر پاپا نے صاف انکار کر دیا کہ پہلے تم امریکہ جاؤ، ڈگری لے کر آؤ، کچھ بن کر دکھاؤ، تب ہم تمہاری بات مان لیں گے، ورنہ دوسری صورت میں میرا ان سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ خیام احمد نے اپنی مجبوری بتائی۔ تو ٹھیک ہے خیام، ہم شادی کر لیتے ہیں، آخر ایک دن تو وہ مان ہی جائیں گے نا۔ نہیں عالیہ، یہ زندگی ہے، کوئی گڈے گڑیا کا کھیل نہیں، آسائشوں کے بغیر زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، اور میں کم از کم سسک کر زندگی گزارنا نہیں چاہتا ہوں، اور نہ تمہیں روتی سسکتی زندگی دینا چاہتا ہوں۔ پلیز ہمارے بہتر مستقبل کے لیے خاطر تم میری بات مان جاؤ۔ خیام نے اسے منانے کی ہر ممکن کوشش کی، اور پھر کچھ پس و پیش کے بعد وہ مان گئی کہ مقابل خیام احمد تھا، جو لفظوں کا جادوگر تھا۔ تینوں اکٹھے یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ خیام اور شرجیل کی دوستی بہت پرانی تھی۔ خیام احمد کا تعلق ایک جدی پشتی رئیس خاندان سے تھا، جبکہ شرجیل کا تعلق مستبد طبقے سے تھا، مگر پھر بھی دونوں کے درمیان دوستی ہو گئی، اور یوں یہ تعلق یونیورسٹی تک بھی قائم رہا تھا۔ یونیورسٹی میں تعلیم کے دوران کب شوخ و چنچل سی عالیہ خان خیام احمد کے دل میں بس گئی، اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ عالیہ خان کے والد بہت کامیاب بزنس مین تھے۔ عالیہ خان کو بھی خیام احمد پسند آیا تھا۔ یوں ان کی محبت کا سفر جاری رہا۔ شرجیل ان محبتوں کا خاموش تماشائی تھا۔ یونیورسٹی میں فائنل امتحانات ہونے والے تھے، اور اس کے بعد سب اپنی اپنی راہ لینی تھی۔ عالیہ خان نے خیام احمد کو خبردار کر دیا تھا کہ اس کے کئی رشتے آئے ہوئے ہیں، اور اس کے پاپا کسی ایک کو فائنل کر دیں گے، وہ جلد از جلد اپنے والدین کو بھیجے۔ دوسری طرف خیام احمد کے والد نواز احمد اس کی شادی اپنے خاندان سے باہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے خیام سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ پہلے وہ امریکہ جائے گا اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گا۔ خیام احمد، جس نے ساری زندگی دولت میں کھیلتے ہوئے گزاری تھی، وہ آسائشات کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری طرف عالیہ خان کو کھونا بھی نہیں چاہتا تھا، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ عالیہ خان کے والد اتنا عرصہ انتظار نہیں کریں گے، اور وہ بھی اس صورت میں جبکہ خیام احمد کوئی بندھن بھی نہیں باندھ کر جا رہا تھا۔ خیام احمد نے سوچا کیوں نہ عالیہ اور شرجیل کا نکاح کر دیا جائے، جسٹ پیپر میرج، اور جب وہ واپس آئے گا تو یہ کاغذی بندھن ختم کروا کر عالیہ سے شادی کر لے گا۔ یوں اس نے دونوں کو بمشکل راضی کیا اس نام نہاد بندھن کے لیے۔ کامران خان کو جب عالیہ کی پسند کا پتہ چلا تو انہوں نے اسے بلاوا بھیجا۔ آؤ بیٹھو۔ کامران خان نے اسے کمرے کے دروازے میں کھڑے دیکھا تو کہہ اٹھے۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی آئی۔ تو تم شرجیل سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ جی پاپا، اس نے جواب دیا۔ تم جانتی ہو شرجیل اسٹیٹس کے لحاظ سے ہم سے کمتر ہے۔
کامران خان نے اس پر نظر جماتے ہوئے کہا، جی پاپا میں جانتی ہوں، مگر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ دھیرے سے بولی، فرق پڑتا ہے مائی چائلڈ، یہ کم حیثیت لوگ امیر لڑکیوں سے شادی صرف دولت کے لیے کرتے ہیں۔ نو پاپا، شرجیل ایسے نہیں ہیں، میں پچھلے 2 برسوں سے انہیں جانتی ہوں، وہ بہت اچھے انسان ہیں۔ عالیہ نے شرجیل کا دفاع کیا اور یہ حقیقت بھی تھی۔ بیٹا، تم نے آنکھوں پر محبت کی پٹی باندھ رکھی ہے جس کی وجہ سے تمہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ میرا خیال ہے تم ایک مرتبہ پھر سوچ لو۔ کامران خان نے اسے سمجھانا چاہا، مجھے اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق نہیں کیا؟ کیوں نہیں؟ زندگی تمہاری ہے تو تمہیں پورا حق حاصل ہے، انہوں نے جلدی سے کہا۔ تو پاپا آپ میرے اس فیصلے کو مان کیوں نہیں لیتے؟ دیکھو بیٹا، ہم نے کبھی آپ پر اپنے فیصلے نہیں ڈالے، میں تنگ نظر نہیں ہوں، لیکن بیٹا حقیقت پسند ہوں۔ میری حقیقت پسندی کہتی ہے کہ شرجیل کا رشتہ تمہارے لیے مناسب نہیں۔ رشتے ہمیشہ ہم پلہ لوگوں میں مناسب رہتے ہیں، ضروری نہیں پاپا کہ رشتے ہمیشہ ہم پلوں میں ہی کامیاب ہوں۔ عالیہ کو ان سے اختلاف ہوا۔ اوکے، اگر تمہاری یہی ضد ہے تو ٹھیک ہے، تم شرجیل سے کہہ دو کہ وہ اپنے والدین کو رشتے کے لیے بھیجے۔ کامران خان نے رضامندی دے دی، مگر ان کی آنکھیں کچھ اور سوچ رہی تھیں۔ عالیہ کے کہنے پر شرجیل نے اپنی امی اور ابو کو رشتے کے لیے بھیج دیا۔ شرجیل خود بھی ساتھ ہی آیا تھا۔ اسے ان بڑے لوگوں پر اعتبار نہیں تھا، اسے ڈر تھا کہ کہیں عالیہ کے والد اس کے امی ابو کی انسلٹ نہ کر دیں۔ اسی خوف کے پیش نظر وہ خود بھی ساتھ ہو لیا۔ ملازم نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور خود کامران خان کو اطلاع دینے چلا گیا۔ شرجیل بیٹا، تم ایک بار پھر سوچ لو، وہ اتنے بڑے لوگ ہیں، ہمیں رشتہ کیسے دے سکتے ہیں؟ امی کو خوف سا محسوس ہوا، بابا بھی بے چین ہو رہے تھے۔ السلام علیکم، قبل اس کے کہ شرجیل کوئی جواب دیتا کامران خان اندر داخل ہوئے۔ ان کی شخصیت کے رعب نے تینوں کو یکدم کھڑا کر دیا۔ بیٹھیے پلیز، کامران خان نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر خود بھی بیٹھ گئے۔ ملازم چائے اور دیگر لوازمات ٹرالی میں رکھے چلا آیا اور سب کو چائے سرو کرنے لگا۔ تو آپ ہیں شرجیل کمال؟ کامران خان نے براہ راست شرجیل کو مخاطب کیا۔ جی سر، شرجیل نے مؤدب انداز میں جواب دیا۔ تو تم عالیہ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ جانتے ہو برخوردار، عالیہ میری اکلوتی بیٹی ہے اور میں نے اسے بہت ناز و نام میں سے پالا ہے۔ کامران خان نے چپتے ہوئے انداز میں کہا۔ جی سر، میں جانتا ہوں۔ شرجیل نے سر جھکا کر جواب دیا۔ کیا تم اسے وہ تمام آسائشات دے سکتے ہو؟ کامران خان کا انداز بہت کٹیلا تھا۔ شرجیل کا جی چاہا خیام احمد اور عالیہ خان پر لعنت بھیجے اور گھر کی راہ لے، مگر دوستی پاؤں کی زنجیر بن گئی۔ امی اور پاپا خاموش بیٹھے تھے۔ یقیناً نہیں، میں اسے آپ جتنی آسائش تو نہیں دے سکتا، ہاں مگر خوشی دے سکتا ہوں، محبت دے سکتا ہوں، شرجیل نے پرعزم لہجے میں کہا۔ کامران خان ہنکارا بھر کر رہ گئے۔ میں نے آج تک اپنی بیٹی کی کوئی خواہش نہیں ٹالی، اگر وہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے تو شوق سے کرے، مگر میری بھی ایک شرط ہے۔ کامران خان کے انداز نے انہیں چونکا دیا۔ کیسی شرط کامران صاحب؟ کمال صاحب نے پہلی بار زبان کھولی۔ عالیہ کو جہیز میں کچھ نہیں ملے گا۔ کامران خان کے لب و لہجے نے شرجیل کے اندر آگ بھر دی۔ اس کا چہرہ تذلیل سے سرخ ہو گیا، گویا کامران خان انہیں دولت کا بھوکا سمجھ بیٹھے تھے۔ سر، آپ اگر عالیہ کو کچھ دیتے بھی تو میں ہرگز نہ لے کر جاتا۔ میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ بیوی کو سیڑھی بنا کر ترقی کروں، ابھی میرے بازو میں دم ہے۔ شرجیل کا جی چاہا کھری کھری سنا دے، مگر ادب اور لحاظ تھا۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، جمعہ کو بارات لے آئیں، کامران خان نے فیصلہ کن انداز میں کہا اور اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ شرجیل اور ان کے والدین بھی کھڑے ہو گئے۔ ان کے لیے یہی بات تھا کہ وہ مان گئے، انہیں ویسے بھی اپنے بیٹے کی پسند سے سروکار تھا، اس کی بیوی کو ملنے والے جہیز سے نہیں۔ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ عالیہ خان ان کے بیٹے کی پسند ہے، انہیں باقی کے حالات کا علم نہ تھا۔ سب کچھ اتنی تیزی میں ہوا کہ عالیہ حیران رہ گئی اور جمعہ کی شام کو وہ عالیہ خان سے مسز عالیہ شرجیل بن گئی۔ شرجیل کے گھر والے ساری رسموں میں بہت دل سے شریک ہوئے تھے، جبکہ کامران خان مارے بندھے یہ سارے فنکشن نپٹا رہے تھے۔ عالیہ کو دکھ تو بہت تھا کہ اس نے پاپا کو دھوکہ دیا۔ ابھی تو شرجیل کے ساتھ شادی پر وہ ناخوش ہیں، جب انہیں پتہ چلے گا کہ شادی ایک جھوٹ ہے، فریب ہے، تو پتہ نہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ شرجیل کا بھائی راہیل، بہن عروسہ اور تایا زاد بہن نیدا شادی کی ہر تقریب میں پیش تھے۔ آخر ان کے اکلوتے بھائی کی شادی تھی۔ نیدا اور عروسہ نے تو جی بھر کر ارمان نکالے تھے۔ عالیہ رخصتی کے وقت پاپا کے گلے لگ کر خوب روئی۔ پاپا بھی آپ دیدہ ہو گئے۔ آخر کو عالیہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ عالیہ کو بڑے آرام سے گاڑی سے نکالا گیا۔ اسے ایک طرف سے عروسہ نے پکڑ رکھا تھا اور دوسری طرف سے راہیل اس کا سایہ بنا ہوا تھا۔ زیادہ تر مہمان شادی ہال سے ہی واپس چلے گئے تھے، اب صرف گھر کے ہی لوگ رہ گئے تھے۔ بھابھی، یہ جو عروسہ اور نیدا ہیں، ان سے ذرا بچ کر رہیے گا،
پوری بی جمالوں ہیں دونوں، راہیل نے شرارتی انداز میں کہا۔ وہ دونوں کو پتنگیں لگ گئیں۔ کیا ہم تمہیں بی جمالوں نظر آ رہے ہیں؟ ہم دو حسین اور معصوم لڑکیاں تمہیں بی جمالوں لگتی ہیں؟ نیدا نے گھر کر کہا۔ تیور خاصے خطرناک تھے۔ حسین اور معصوم، ارے خدا کی پناہ لڑکیوں، کیوں قیامت سے پہلے قیامت بلوانی ہے؟ ابھی تو بھائی نے بھابھی جان کا منہ بھی نہیں دیکھا۔ راہیل نے مسخرے پن کی انتہا کی تھی۔ دونوں نے کشن اٹھا کر اسے دے مارے۔ عالیہ ان شرارتوں سے محفوظ ہوتی رہی۔ ارے بچوں، دلہن کو سانس تو دینے دو، تم لوگوں نے تو آتے ہی اسے بوکھلا دیا ہے، امی نے عالیہ کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کہاں امی، ہم نے بھلا کیا کیا ہے؟ ہم تو ان کا دل بہلا رہے ہیں، راہیل نے عالیہ کو دیکھتے ہوئے شرارتی انداز میں کہا۔ وہ کمرے میں آیا تو تھکن سے برا حال تھا۔ عالیہ بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ اس نے عالیہ کی طرف دیکھا اور نظر نے پلٹنے سے انکار کر دیا۔ اس نے وہ مشکل نظریں چرائیں۔ عالیہ، آپ کپڑے چینج کر کے ایزی ہو جائیں۔ اس نے رخ موڑ کر اسے مخاطب کیا۔ یہ وقت شرجیل کے لیے بھاری تھا۔ بے شک یہ شادی پیپر میرج تھی، مگر اس کا قاتل روپ، یہ سجی ہوئی سیج، یہ خوابناک ماحول، یہ سب تو آن پیپر نہیں تھا۔ ان حسین رات کے فسوں سے نظریں ملانا شرجیل کو ایک مشکل ترین امر لگ رہا تھا۔ کہاں پھنسا دیا تم نے خیام احمد، بڑا خوار کرے گی تیری دوستی، خود تو بھاگ گئے، مجھے مروا دیا۔ عالیہ کاٹن کا سوٹ پہن کر باہر نکلی۔ اسے خود بھی رات کے وقت کمرے میں شرجیل کے ساتھ تنہا رہنے میں شرم محسوس ہو رہی تھی، مگر کیا کرتی، وہ الگ کمرے میں بھی تو نہیں رہ سکتی تھی۔ آپ آرام سے سو جائیں۔ شرجیل واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کمروں کے بیچوں بیچ کھڑی تھی، آخر کہاں جائے؟ بالآخر اس نے بیڈ سے تکیہ اٹھایا اور صوفے کی طرف بڑھ گئی۔ شرجیل باہر نکلا تو اسے صوفے پر تکیہ رکھتے دیکھ کر حیران ہوا اور آگے بڑھایا۔ ارے یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ میری مہمان ہیں، آپ بیڈ پر ایزی ہو کر سو جائیں، میں یہاں صوفے پر سو جاؤں گا، پلیز۔ شرجیل نے اسے بیڈ کی طرف موڑا اور خود صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ عالیہ پلیز، آپ بے خوف ہو کر سو جائیں، میں خائن نہیں ہوں، جانتا ہوں کہ آپ یہاں میرے پاس میرے دوست کی امانت ہے، لہٰذا میری طرف سے بالکل بے فکر ہو جائے۔ اس کی آنکھوں میں تردد دیکھ لیا تھا۔ عالیہ شرمندہ ہو گئی۔ سوری شرجیل، ہم دونوں نے آپ کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ عالیہ کو واقعی شرجیل پر ترس آیا تھا۔ کوئی بات نہیں، دوست ہی دوست کے کام آتے ہیں، آپ آرام سے سو جائیں، میں ابھی بہت تھکا ہوا ہوں اور آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے تکیہ درست کیا، پھر کچھ یاد آنے پر پلٹا۔ سوری، شادی کے بھی کچھ تقاضے ہیں جنہیں دنیا داری کے لیے نبھانا پڑتا ہے، یہ آپ کی منہ دکھائی کا تحفہ۔ صبح عروسہ اور ندا لازماً آپ سے پوچھیں گی۔ اس نے ایک ڈبیا اس کی طرف بڑھائی۔ عالیہ نے خاموشی سے تھام لی۔ کھول کر دیکھا تو خوبصورت رنگ تھی۔ اس نے اسے پہن لیا۔ واقعی دنیا داری بھی تو نبھانی تھی۔ پھر دونوں ہی خاموشی سے اپنے اپنے ٹھکانے کی طرف بڑھے اور یوں یہ پرفسوں رات ان کے برف جیسے جذبوں کو چھوئے بغیر گزر گئی۔ صبح کوئی ہلچل پیدا کیے بغیر طلوع ہوئی۔ شرجیل بات لینے کے بعد کپڑے چینج کر کے نکل گیا۔ عالیہ نے بھی کپڑے چینج کیے اور اب بیٹھی بال بنا رہی تھی کہ عروسہ اور ندا ہنستی اندر آئیں۔ صبح بخیر بھابھی جان، عروسہ نے اس کے گال پر پیار کیا۔ ندا بھی گلے میں لٹک گئی۔ صبح بخیر، عالیہ مسکرا دی۔ پہلے وہ گفٹ دکھائیں جو بھائی جان نے آپ کو منہ دکھائی میں دیا۔ عروسہ کو جان لینے کی جلدی تھی۔ عالیہ نے مسکراتے ہوئے ہاتھ سامنے کر دیا۔ انگوٹھی اس کے ہاتھ میں جگمگا رہی تھی۔ بیوٹیفل، دونوں نے تعریف کی۔ ویسے کیا کیا باتیں ہوئی بھائی جان سے؟ ندا نے شرارت سے کہا تو عالیہ نے جھیم کر اسے تھپ رسید کی۔ بے شرم، تم ابھی بچی ہو۔ عالیہ نے اسے شرم دلائی۔ کیا ہے بھابھی، اب اتنی بھی بچی نہیں ہوں۔ ندا نے منہ بسورا۔ کوئی فضول سوال نہیں ہوگا، چلو اٹھو تم دونوں یہاں سے۔ عالیہ نے دونوں کو زبردستی اٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ دونوں ہی پھیل گئیں۔ یار بھابھی، آپ تو ابھی سے ظالم بھابھی کا رول پلے کر رہی ہیں۔ ندا نے ایکٹنگ کی۔ اور کیا میں تمہارے تصور سے بھی زیادہ خطرناک ہوں؟ عالیہ نے بھی ڈرایا۔ اسے یہ دونوں شرارتی لڑکیاں اچھی لگیں تھیں، سو دوستی کرنے میں ذرا دیر نہیں لگی۔ آخر وقت کو کسی سہارے کاٹنا بھی تو تھا۔ ولیمے کا فنکشن رات کو تھا۔ شرجیل کے والد نے فنکشن گھر میں رکھا تھا۔ عروسہ اور ندا نے عالیہ کو تیار کروایا، ساتھ ساتھ نوک جھونک بھی جاری تھی۔ راہیل بھی بیچ میں لقمہ دے جاتا۔ راہیل کی نظریں بنی سمری ندا پر اٹک اٹک جاتی، مگر اس نے کسی کو کوئی تاثر نہیں دیا تھا۔ شرجیل کی امی نے عالیہ کے لیے ولیمے پر رائل بلو کلر کا لہنگا بنوایا تھا۔ عروسہ اور ندا نے خوب اچھی طرح سے اسے سنوارا تھا، اور وہ تو تھی ہی خوبصورت، ذرا سی محنت سے اور نکھر گئی۔ شرجیل نے اسے دیکھا تو دل بے ایمان ہونے لگا۔ اس نے خود کو ڈانٹ دیا، خود کو سنبھالو شرجیل کمال، اس کا یہ روپ تمہارے لیے نہیں۔ وہ دل کو سمجھا رہا تھا اور دل کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ اس نے عالیہ کے دل کے سراپے سے نظریں چرائیں۔
کامران خان ولیمے میں شریک ہوئے تھے مگر بجھے دل سے۔ عالیہ کو بہت شرمندگی ہو رہی تھی، پاپا کو بھی دکھ دیا اور اتنے مخلص لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہی ہے۔ اسے خود سے نفرت ہو رہی تھی کیونکہ شرجیل کے گھر والے اسے ہاتھوں ہاتھ لے رہے تھے، اور جب ان لوگوں پر میری اصلیت آشکار ہوگی تو کیا ہوگا؟ عالیہ کو یہ سوچ پریشان کر رہی تھی۔ فنکشن بہت شاندار رہا جس کا سارا کریڈٹ راہیل اور اس کے دوستوں کو جاتا تھا، جنہوں نے لاؤنج اور اسٹیج کو بہت خوبصورت انداز میں سجایا تھا۔ مصنوعی لائٹوں نے دن کا سما باندھ دیا تھا۔ رات گئے فنکشن ختم ہوا تو سبھی تھکاوٹ سے چور تھے اور جس کو جہاں جگہ ملی وہیں پاؤں پسار گیا۔ شادی کے ہنگامے ختم ہوئے تو زندگی اپنے معمول پر آ گئی۔ شرجیل کو ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب مل گئی تھی۔ وہ صبح ہی صبح آفس چلے جاتے، ابا جان تایا ابو کی طرف چلے جاتے، گھر میں لے دے کے امی اور عالیہ ہی رہ جاتی۔ عالیہ امی جان کے پاس آ جاتی، دونوں باتیں بھی کرتی اور چھوٹے چھوٹے کام بھی نپٹاتے۔ عالیہ نے گھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ امی نے سختی سے منع کیا کہ ابھی وہ 3 مہینے تم آرام کرے، مگر اسے اچھا نہیں لگتا تھا کہ وہ ان لوگوں کو یوں زیر بار کرے، کم از کم اپنے رہنے کا حق تو ادا کر دیتی۔ شرجیل آفس سے آیا تو عالیہ اس کے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ دونوں ہی گھر والوں کے سامنے احتیاط برتتے تھے۔ تھینکس، چائے کی بہت طلب ہو رہی تھی۔ عالیہ مسکرا دی۔ آج خیام کا فون آیا تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد شرجیل گویا ہوا۔ عالیہ چونک پڑی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ شرجیل کو محسوس ہوا عالیہ کا جوش مان تھا۔ تمہارے بارے میں پوچھ رہا تھا، وہ تمہارے لیے بہت پریشان تھا۔ میں نے اسے تسلی دی کہ تم بالکل ٹھیک ہو۔ شرجیل کی بات پر عالیہ کے ہونٹوں پر زہر خند مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے لیے کام بھی تلاش کر رہا ہوں تاکہ جلد از جلد سیٹل ہو جاؤں اور تمہیں جلد از جلد بلا سکے۔ یہ سب کہتے شرجیل کی آنکھوں کی اداسی گہری ہونے لگی اور شام تو عالیہ کے دل میں بھی اترنے لگی تھی۔ تاہم وہ اس سارے عرصے میں خاموش رہی۔ کیا بات ہے؟ میں کب سے باتیں کیا جا رہا ہوں اور تم بالکل خاموش ہو۔ شرجیل نے اس کی چپ کو محسوس کیا۔ کچھ نہیں، میں ذرا امی کے پاس جا رہی ہوں، عالیہ نے کہا اور فوراً کمرے سے باہر نکلی۔ شرجیل اس کے رویے کو سمجھ نہ سکا، پھر کندھے اچکا کر رہ گیا۔ صدیقی انٹرپرائز کے مالک رحمان صدیقی شرجیل کی کارکردگی سے بہت مطمئن تھے۔ شرجیل جس لگن اور محنت سے کام کر رہا تھا اس نے رحمان صاحب کو بہت متاثر کیا تھا۔ شرجیل نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ او یس ینگ مین، کم ان۔ رحمان صدیقی نے خوشی سے اسے ویلکم کیا۔ براہ کرم تشریف رکھیے۔ رحمان صاحب نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تھینک یو سر۔ شرجیل مؤدب ہو کر بیٹھ گیا۔ مسٹر شرجیل، تم نے بہت کم عرصے میں اپنی محنت اور لگن کے بلبوتے پر اپنا آپ منوایا ہے اور مجھے امید ہے کہ تم بہت ترقی کرو گے۔ تھینک یو سر، شرجیل نے انکساری سے کہا۔ میں محنتی لوگوں کی قدر کرتا ہوں شرجیل۔ آج سے آپ پروڈکٹ برانچ میں جنرل مینیجر کے عہدے پر کام کریں گے۔ رحمان صدیقی نے اسے ٹائپ شدہ لیٹر دیتے ہوئے کہا۔ جناب، بہت بہت شکریہ، یہ میرے لیے بہت اعزاز ہے۔ شرجیل بہت خوش ہوا۔ تو ینگ مین، یہ سب آپ کا حق ہے۔ تم جیسے نوجوانوں کے لیے ہی تو اقبال نے کہا ہے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پر جو ڈالتے ہیں کمن، اور تم ایک دن بہت بلندی پر جاؤ گے انشاءاللہ، اگر اس طرح محنت کرتے رہے۔ رحمان صدیقی نے اس کی ہمت بندھائی۔ انشاءاللہ سر، آپ جیسے بزرگوں کی سرپرستی حاصل رہی تو میں ضرور کامیابی کا سفر طے کرتا رہوں گا۔ شرجیل کے لہجے میں عزم بول رہا تھا۔ انشاءاللہ، صدیقی صاحب نے بھی اس کی تائید کی۔ کامران خان کو شرجیل کی کامیابیوں کا پتہ صدیقی صاحب سے چلتا رہتا تھا، جو کہ کامران خان کے دوست تھے۔ اب کامران خان کو بھی احساس ہونے لگا تھا کہ انہوں نے ہیرے کی قدر نہیں کی، کہ شرجیل ان کی دولت سے نہیں بلکہ ان کی بیٹی سے پیار کرتا تھا، ورنہ اب تک اپنی اصلیت دکھا چکا ہوتا۔ کامران خان کی رائے شرجیل کے بارے میں بدلی تو وہ فوراً اس کے گھر چلے آئے۔ گیٹ پر راہیل سے ملاقات ہوئی۔ اس نے بہت گرم جوشی سے استقبال کیا۔ السلام علیکم انکل۔ راہیل نے مصافحہ کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹا؟ کامران خان نے بھی شفقت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ فائن انکل، آئیے اندر چلتے ہیں۔ راہیل انہیں لے کر اندر چلا آیا۔ صحن عبور کر کے وہ جوہی برآمدے میں داخل ہوئے، ان کا سامنا عالیہ سے ہو گیا۔ عالیہ بت بنی انہیں دیکھتی رہی۔ کامران خان نے اپنے بازو واہ کر دیے اور وہ کسی بچی کی طرح ان کے بازوؤں میں سما گئی اور ان کے سینے سے لگ کر بے اختیار رو دی۔ آپ کو میری یاد بھی نہیں آتی؟ عالیہ نے شکوہ کیا۔ یاد تو بہت آتی رہی، مگر خود پر ضبط کے پہرے بٹھا دیے۔ تم بتاؤ، پاپا کو مس کیا؟ کامران خان نے اسے پیار سے ساتھ لگاتے ہوئے پوچھا۔ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے پاپا؟ السلام علیکم بھائی صاحب، امی جان کو ان کی آمد کی اطلاع ہوئی تو چلی آئیں۔
وعلیکم السلام بہن جی، کیسے مزاج ہیں؟ کامران خان نے بھی پرتپاک جواب دیا۔ اللہ کا شکر ہے، آپ نے تو عالیہ بیٹی کو بل ہی بھلا دیا بھائی صاحب، انہوں نے بھی ہلکا سا شکوہ کیا۔ ارے نہیں بہن جی، میں تو صرف اپنا ضبط آزما رہا تھا۔ وہ ہنس دیے۔ اور سنائیں کمال صاحب کیسے ہیں؟ شرجیل بیٹا گھر پر نہیں ہے کیا؟ انہوں نے بیک وقت کمال صاحب اور شرجیل کے بارے میں پوچھا۔ ابو تو اپنے کسی جاننے والے کی طرف گئے ہیں اور شرجیل ابھی آفس سے نہیں لوٹے، عالیہ نے جواب دیا۔ اتنے میں عروسہ چائے اور دیگر لوازمات ٹرے میں سجائے لے آئی۔ السلام علیکم انکل، عروسہ نے ادب سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ کامران خان نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ عالیہ نے اٹھ کر سب کو چائے سرو کی اور سبھی چائے کے دوران ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگے۔ کامران خان کو لگا ان کی بیٹی واقعی اچھے لوگوں میں آ گئی ہے، جہاں محبت ہے، سکون ہے، اطمینان ہے۔ واقعی دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ وہ بہت مطمئن ہو گئے تھے۔ اتنے میں شرجیل بھی چلا آیا۔ کامران خان کو دیکھ کر حیرت زدہ تو ہوا مگر ظاہر نہیں کیا۔ کامران خان نے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا اور کافی دیر اسے لگائے رکھا۔ پھر عالیہ اور مسز کمال نے کامران خان کو رات کے کھانے پر روک لیا۔ ندا اور اس کے گھر والے بھی چلے آئے۔ یوں خوب رونق لگ گئی۔ عالیہ بہت خوش تھی۔ آج ہی تو دل اور روح سے ایک بوجھ اترتا محسوس ہوا۔ رات کے کھانے کے بعد کامران خان نے سب سے اجازت چاہی اور گھر چلے گئے۔ شرجیل کمرے میں آیا تو عالیہ اس کے آفس کے لیے کپڑے پریس کر رہی تھی۔ وہ اس کے سارے کام خود کرتی تھی۔ عالیہ پلیز، مجھے اچھا نہیں لگتا آپ کا یہ کام کرنا۔ شرجیل نے اسے منع کیا۔ کیوں؟ جب تک میں یہاں ہوں کام تو کرنا ہی پڑے گا، اس نے بے نیازی سے کہا۔ پھر بھی مجھے اچھا نہیں لگتا، شرجیل بضد ہوا۔ اچھا تو مجھے بھی نہیں لگتا کہ میں آپ کے ہاں رہوں، کھاؤں پیوں اور یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہوں، اس نے بھی دوبدو جواب دیا۔ جب تک تم میرے نکاح میں ہو تمہاری ساری ضرورتیں پوری کرنا میرا فرض ہے۔ شرجیل کو اس کا یوں سب کہنا اچھا نہیں لگا۔ جب تک میں آپ کے نکاح میں ہوں آپ کے کام کرنا میرا فرض ہے، عالیہ نے اسی کے انداز میں جواب دے کر اسے لاجواب کر دیا۔ شرجیل چپ ہو گیا اور کتاب ہاتھ میں لے کر اس کی ورق گردانی کرنے لگا۔ کافی دیر بعد عالیہ فارغ ہوئی تو سونے کے لیے لیٹ گئی۔ وہ بھی آنکھوں پر ہاتھ رکھے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ عالیہ بیٹا، آپ لوگ شام کو تیار ہو جائیں، اعظم بھائی کی طرف جانا ہے، بھابھی نے بلاوا بھیجا ہے، امی نے عالیہ سے کہا، جو شام کی چائے بنا رہی تھی۔ ساتھ عروسہ کھڑی پکوڑے تل رہی تھی۔ کوئی خاص بات ہے امی جو سب کو اس طرح بلایا ہے؟ عروسہ نے عالیہ کے دل کی بات پوچھ لی۔ ہاں خاص ہی ہے، ندا کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے ہیں، اس لیے وہ چاہتی ہیں کہ ہم بھی اس موقع پر وہاں موجود ہوں، امی نے تفصیل بتائی اور بجھے دل سے چلی گئی۔ کتنا دل تھا ان کا کہ ندا کو راحیل کے لیے مانگ لیں، مگر راحیل نے کبھی کوئی اشارہ نہیں دیا تھا، اور اب ایسے موقع پر وہ کیا کہتی؟ یہ ندا پوری گھنی ہے، مجال ہے جو ہوا بھی لگنے دی ہو۔ عروسہ کو تو پتنگیں لگ گئیں، کیا معلوم اسے خود بھی پتہ نہ ہو۔ عالیہ نے اس کا دفاع کیا۔ ہیلو، کیا ہو رہا ہے معزز خواتین؟ راحیل نے اندر آتے ہوئے کہا۔ یہ تم نے خواتین کسے کہا ہے؟ دونوں نے بیک وقت گھورا اور اس نے ہنستے ہوئے پکوڑوں کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ آپ دونوں کو ہی کہا ہے، یہاں تو اور کوئی نہیں ہے، اس نے عروسہ کو دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا۔ خواتین کی فہرست میں بھابھی کو رکھیں، بلکہ اب تو ندا بھی اسی فہرست میں شامل ہو جائے گی۔ عروسہ نے شرارت سے آنکھیں گھمائی تھیں۔ مگر کیوں؟ وہ اچانک خواتین میں کیسے شامل ہو گئی؟ راحیل نے حیرت سے پوچھا۔ ان کو پسند کرنے کچھ لوگ آ رہے ہیں، بلکہ میرا خیال ہے پسند تو پہلے ہی کر چکے ہیں، اب بس صرف خانہ پوری کرنے آ رہے ہیں، عروسہ نے چائے کے لوازمات لے جاتے ہوئے کہا، اور راحیل وہیں بت بنا کھڑا رہ گیا۔ عالیہ نے اسے بڑے غور سے نوٹ کیا، پھر کچھ کہے بغیر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ عالیہ لان میں چلی آئی جہاں عروسہ چائے لے جا چکی تھی۔ شرجیل اور ابو بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ راحیل کہاں رہ گیا؟ جاؤ عروسہ بلا کر لاؤ اسے۔ امی نے اس کی غیر موجودگی کو محسوس کیا۔ امی ابھی آ جائے گا۔ عروسہ نے سستی دکھائی۔ امی نے بری طرح گھورا۔ میں جا کر بلاتی ہوں۔ عالیہ اٹھی، دروازہ ہلکا سا نوک کر کے وہ اندر داخل ہوئی تو دیکھا راحیل دروازے کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ راحیل، عالیہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ راحیل پلٹا اور عالیہ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ تمہیں اچانک کیا ہوا؟ عالیہ نے اس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا۔ کچھ نہیں بھابھی، بس ذرا سر بھاری ہو رہا ہے۔ اس نے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ ابھی تو تم بالکل ٹھیک تھے، یہ سب اچانک کیا ہوا؟ سچ بتاؤ، ندا کی وجہ سے ایسا ہوا ہے نا؟ عالیہ نے اپنے شک کی تصدیق کرنا چاہی تھی۔ چھوڑے بھابھی، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ راحیل کا انداز کچھ
लिए दिए सा था। अभी कुछ नहीं हुआ जनाब, तुम इस मजनू वाले हुलिये से बाहर आओ और फटाफट तैयार हो जाओ, बाकी का काम अपनी इस भाभी पर छोड़ दो। उसे बाथरूम की तरफ धकेला। नो मोर कमेंट्स। आलिया ने उसको कुछ कहने के लिए मुंह खोलते देखा तो फौरन टोक दिया और वो भी जल्दी से बाथरूम की तरफ बढ़ा। आलिया बाहर चली आई। आ रहा है वो, आलिया ने कहा और चेयर पर बैठ गई। अम्मी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम निदा को अपने राहिल के लिए मांग लें? अभी निदा की बाकायदा बात पक्की तो नहीं हुई। आलिया ने अम्मी की तरफ आस भरी नजरों से देखते हुए कहा। क्या मतलब? क्या राहिल ने कुछ कहा है? अम्मी चौंक उठी। आलिया ने सब कुछ तफसील से बता दिया। बस अम्मी, हमें निदा को ही भाभी बनाना है। अरूसा की तो दिली मुराद बर आई। निदा उसकी तायाजाद ही नहीं, बेस्ट फ्रेंड भी थी। अरे लड़कियों, दम तो लो, तुम लोग तो हथेली पर सरसों जमा रही हो। इतनी जल्दी कैसे होगा ये सब? अम्मी के हाथ पांव फूल गए। खुश तो वो भी बहुत हुई थी कि ये उनके दिल की आरजू थी। बस अम्मी, आप कुछ ना करें, सब कुछ हम पर छोड़ें। अब्बू, आप ताया अब्बू को कॉल करके कह दें कि इन लोगों को कोई बहाना बनाकर मना कर दें। जब घर में इतना अच्छा लड़का मौजूद है तो भला हम इधर उधर क्यों देखें? और शर्जील, आप फौरन हमें मार्केट ले जाए। हम निदा के लिए जल्दी से रेडीमेड सूट और अंगूठी ले आते हैं, बाकी सब कुछ बाद में होता रहेगा। आलिया ने झटपट प्रोग्राम सेट किया और सबने ही उसकी तायद की। अब्बू तो फौरन भाई को कॉल करने चले गए। शर्जील को आलिया का अपने घर वालों के लिए इतना पॉजिटिव होना अच्छा लगा। अरे भाई, जिसका कसूर भुगते वो, मैं बेचारा किस खाते में मारा मारा फिरूं। राहिल को आते देखकर शर्जील ने शरारत से कहा। अम्मी ने आगे बढ़कर राहिल का माथा चूम लिया। थैंक यू बेटा, तुमने तो मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी कर दी। राहिल झेम गया। आलिया ने उसे विक्ट्री का निशान बनाया और वो भी मुस्कुरा दिया। फिर राहिल इनको लेकर मार्केट आया। दोनों ने जल्दी में भी बहुत कुछ खूबसूरत सूट पैक करवा दिया था और ज्वेलरी की दुकान से एक हल्का सा सेट और खूबसूरत अंगूठी पसंद की। आलिया ने हर चीज़ में राहिल की पसंद को मद्देनज़र रखा था और राहिल तो उसका ममनू ही हो रहा था, जिसकी बदौलत ये सब मुमकिन हुआ था। शाम को सब तैयार होकर आजम विला चले आए। पास ही तो घर था। ताई अम्मी ने खुशी खुशी सबका इस्तकबाल किया। उनकी बेटी इनकी नज़रों के सामने रहे, इससे बड़ी खुशी की बात इनके लिए भला और क्या हो सकती थी। ये निदा कहाँ है ताई अम्मी? अरूसा ने पूछा। पता नहीं कब से ऊपर छत पर बैठी है। इस लड़की की तो कोई कल सीधी नहीं। ताई अम्मी सख्त नाला थी। अरूसा उठने लगी मगर राहिल के इशारे पर बैठ गई। राहिल सबकी नज़र बचाकर ऊपर चला गया। आखिर उसकी राय जानना भी तो ज़रूरी था। वो दीवार की तरफ मुंह किए खड़ी थी। राहिल दबे कदमों उसके पास आकर खड़ा हुआ। मंगनी मुबारक हो निदा आजम, लगता है बहुत खुश हो। उसकी आवाज़ पर वो तड़प कर पलटी। उसकी हालत देखकर राहिल हैरान हुआ। उलझे बाल, बिखरा हुलिया, सुर्ख आंखें, लगता था सारा दिन रोती रही है। और फिर वो आगे बढ़कर उसके कंधे से लगकर फूट फूट कर रो दी। राहिल, प्लीज़ बाबा को मना कर दो, मुझे ये मंगनी नहीं करनी। राहिल ये सब सुनकर हैरान हुआ। फिर आईसीकी से उसे खुद से अलग किया। अब सताने को जी चाह रहा था। सॉरी यार, अब कुछ नहीं हो सकता। वो लोग पूरी तैयारी के साथ आए बैठे हैं, अंगूठी में भी साथ लेके आए हैं, शायद रस्म करके जाएं। राहिल ने मुस्कुराहट दबाते हुए संजीदगी से कहा। क्या मतलब? तुम सच कह रहे हो? तुम्हारी कसम, बिल्कुल सच कह रहा हूँ, राहिल ने हनूज संजीदगी से कहा। कह दिया ना, मैंने कोई मंगनी नहीं करनी। कह दो सबसे। निदा चीखी। ये सब तो ताया अब्बू ने जाकर खुद कहो। जल्दी चलो, वो सब तैयार हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। राहिल उसे पकड़कर नीचे लाते हुए बोला। हाथ छोड़ो मेरा, तुम हो ही मेरे दुश्मन। आई हेट यू राहिल कमाल, उसने गुस्से से कहकर हाथ छुड़ाया। ओके ओके, मोहब्बत करने के लिए उम्र पड़ी है, चलो जल्दी। इतने में अरूसा और आलिया भी उसे लेने आ गई। अरूसा ने आगे बढ़कर उसे गले से लगाया और चटाचट प्यार किया। आज तो इस पर खूब ही प्यार आ रहा था। दोनों ही ज़बरदस्ती उसे अंदर लाईं और तैयार करने लगीं। उसके गुस्से और इनकार को दोनों ही नहीं खातिर में लाईं। आलिया का दिल तो चाहे इसे सब बता दे, मगर देवर जी की धमकी उसे सरप्राइज देना है, सो मुंह बंद रखा। दोनों ही उसे फटाफट तैयार करके ड्राइंग रूम में ले आईं। माशाल्लाह, आज तो हमारी बेटी चांद का टुकड़ा लग रही है। अम्मी ने उसे साथ लिपटाकर प्यार किया और अपने साथ ही बिठा लिया। कनखियों से निदा ने जायज़ा लिया। मेहमान तो नज़र नहीं आ रहे थे, सभी घर के लोग थे। राहिल भी उसके पास आकर बैठ गया। वो मज़ीद हैरान हुई, ये यहाँ क्या कर रहा है? अभी वो हैरत के समंदर में गोताजन बैठी थी कि चाची जान की आवाज़ उसे वापस हाल में ले आई। इजाज़त है भाई साहब। चाची जान ने ताया अब्बू से इजाज़त ली और दोनों ने सर हिलाकर इशारा दिया। अम्मी ने अंगूठी राहिल की तरफ बढ़ाई कि वो निदा को पहनाए।
اس نے جھٹ انگوٹھی پکڑ کر اس کی انگلی میں پہنا دی۔ اس کی جلد بازی پر سب ہنس پڑے تھے۔ پھر امی نے نیدا کو انگوٹھی دی کہ وہ بھی راہیل کو پہنائے۔ راہیل نے جھٹ ہاتھ آگے بڑھایا اور نیدا نے دھیرے سے انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی۔ دونوں کی نظریں ملی تو راہیل کی آنکھوں میں وارفتگی تھی، جبکہ نیدا اس پر حیران ہو گئی تھی۔ پھر سب نے اسے باری باری گفٹ دیے اور کچھ دیر بعد وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ بڑوں کے سامنے سخت شرم آ رہی تھی۔ اوہ، تو یہ سب چل رہا تھا اور ہمیں کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ عالیہ نے کمرے میں آ کر اس کے کان کھینچے۔ بھابھی، کان تو چھوڑیں، کیسا سلسلہ؟ اور کون سا سلسلہ؟ اس نے تجاہل عارفانہ سے کہا۔ زیادہ بنو مت محترمہ اور جلدی اگلو، یہ سلسلہ کب سے ہے؟ ریئلی بھابھی، مجھے خود بھی نہیں پتا کہ کب راہیل سے لڑتے لڑتے میں اس سے محبت کر بیٹھی ہوں، اس نے شرماتے ہوئے اعتراف کیا۔ دوسری طرف بھی جناب مجنو بنے ہوئے تھے۔ یہ تو ہمیں دعا دو کہ دونوں لیلا مجنو کو ملا دیا، ورنہ جانے کہاں کہاں خاک چھانتے۔ عالیہ نے گردن اکڑائی۔ عروسہ اور نیدا مسکرا دی۔ تھینک یو بھابھی، آپ نے واقعی مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ نیدا نے اس کے ہاتھ عقیدت سے چوم لیے۔ یار، احسان تم پر نہیں خود پر کیا ہے۔ ظاہر ہے دیورانی تو تمہیں میری ہی بن کر آنا ہے۔ میں نے سوچا پتہ نہیں کیسی دیورانی سے پالا پڑے، لہٰذا نیدا ہی ٹھیک ہے، عالیہ نے مسخرے پن سے کہا تو دونوں ہنس پڑے۔ چلو عروسہ، سب بیٹھے چائے کا انتظار کر رہے ہیں اور ہم یہاں آ کر بیٹھ گئے۔ یہ بھی بنو تو اب سپنوں میں کھوئی رہیں گی، عالیہ نے چھیڑا اور مسکراتی نیدا جھینپ گئی۔ راہیل موقع دیکھ کر کمرے میں دبے پاؤں چلا آیا۔ نیدا جو سر جھکائے انگوٹھی کو انگلی میں گھما رہی تھی، اس کی موجودگی سے چونک اٹھی اور اس کی محبت لٹاتی نظروں سے نظریں ملیں تو سٹ پٹا کر نگاہیں جھکا دیں۔ تم تو کہہ رہی تھی کہ منگنی نہیں کرنی، اب یہاں بیٹھی خود بخود مسکرا رہی ہو۔ راہیل نے چھیڑا تو وہ اپنی حرکت یاد کر کے بری طرح جھینپ گئی۔ آپ یہاں کیوں آ گئے؟ پلیز باہر جائیے، نیدا نے رخ موڑتے ہوئے کہا۔ اوہو، تو اب ہم آپ ہو گئے، راہیل نے پھر چھیڑا اور کندھوں سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ میرا دل محبت جب تم سے کرتا تھا، پھر کسی اور کو کیسے یہ اختیار دیتا کہ وہ تمہیں لے کر چلا جائے؟ راہیل نے محبت سے بھرپور نظروں سے دیکھا اور پھر جیب سے خوبصورت بریسلٹ نکال کر اس کے ہاتھ میں پہنایا اور دھیرے سے اس کا ہاتھ دبا کر چھوڑ دیا۔ اور نیدا شرماتی لجاتی نظر چراتی وہ راہیل کمال کے دل میں اتر گئی تھی۔ شرجیل کتاب پڑھ رہا تھا۔ عالیہ معمول کے کام نپٹا کر کمرے میں چلی آئی۔ پھر جلدی سے اس کے آفس کے کپڑے استری کیے، ٹائی، موزے اور رومال سب ترتیب سے رکھ کر شرجیل کے قریب صوفے پر بیٹھ گئی۔ شکر ہے راہیل اور نیدا کے دل کا حال بر وقت پتہ چل گیا تھا، ورنہ بہت برا ہوتا۔ عالیہ نے شکر ادا کرتے ہوئے کہا۔ واقعی دونوں ہی گھنے ہیں، ہوا تک لگنے نہیں دی۔ شرجیل بھی ان کے ملن سے مطمئن تھا۔ میں تمہارا بھی بہت مشکور ہوں، تم نے راہیل اور نیدا کی بہت خلوص سے مدد کی۔ شرجیل اس کا ممنون تھا۔ اس گھر کے فرد ہونے کی حیثیت سے یہ میرا فرض تھا۔ راہیل، میرا بھی کچھ لگتا ہے۔ اس کا انداز خفا خفا سا تھا۔ شرجیل اس کے انداز پر چونک گیا۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر شرجیل نے ہی خاموشی کو توڑا۔ خیام احمد کا فون آیا تھا، وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے، شرجیل نے اسے اطلاع دی۔ عالیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شاید وہ آج کل میں دوبارہ فون کرے، شرجیل نے مزید کہا۔ مجھے کچھ کام ہے، اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ شرجیل اس کے بھوم انداز پر جزبز ہو گیا۔ میں تمہارے اس پہلو تہی کو کیا سمجھوں؟ کیا خوش گمان ہو جاؤں کہ تم خیام احمد کے سنگ نہیں بلکہ شرجیل کمال کے سنگ زندگی گزارنا چاہتی ہو؟ کیا میں اپنی خوش بختی پر یقین کر لوں؟ شرجیل سوچوں میں الجھتا چلا گیا۔ عالیہ، عروسہ اور نیدا لاؤنج میں بیٹھی خوش گپیوں میں مگن تھیں۔ نیدا منگنی کے بعد آج آئی تھی، جس کی وجہ سے دونوں نے خوب اس کی درگت بنائی تھی۔ اب مزے سے ڈرائی فروٹ کھانے کے ساتھ ساتھ باتوں کا سٹاک بھی جاری تھا۔ دفتر لاؤنج میں پڑا فون بج اٹھا۔ عروسہ تو فوراً پاؤں پسار گئی۔ نیدا نے بھی ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ عالیہ نے دونوں کو کاہلی پر پوری طرح گھورا اور ناچار خود اٹھ کر فون تک گئی۔ ہیلو جی، کون بول رہے ہیں؟ عالیہ نے پوچھا۔ جی، یہ شرجیل صاحب کا گھر ہے۔ آپ کون صاحب بول رہے ہیں؟ عالیہ نے تصدیق کرتے ہوئے پوچھا۔ جی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ عالیہ کی چیخ نے ان دونوں کو بھی متوجہ کیا۔ ریسیور اس کے ہاتھ سے گر کر لٹک رہا تھا۔ عروسہ اور نیدا تیزی سے اس کی طرف بڑھیں۔ نیدا نے اسے سنبھالا اور عروسہ نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا، مگر دوسری طرف جو خبر دی گئی اس نے اسے بھی حواس باختہ کر دیا۔ کون ہے؟ عروسہ پلیز جلدی بتاؤ، مجھے ہول اٹھ رہے ہیں۔ نیدا اس کی صورت سے گھبرا گئی۔ وہ شرجیل بھیا۔ عروسہ بات پوری کیے بنا رو دی۔ بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ شرجیل بھیا کو صوفے پر بٹھاتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ ہسپتال سے فون تھا، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔
अरूसा ने रोते हुए जो तफसील बताई उसने निदा को भी परेशान कर दिया। अब्बू अपने कमरे में थे। उन्होंने जल्दी से इन्हें इत्तला दी। अम्मी की हालत तो ख़राब हो गई। अब्बू ने हस्पताल का नाम पूछा, राहील को फ़ोन पर इत्तला दी। निदा ने अपने अम्मी अब्बू को हादसे की खबर दी और सब हस्पताल की तरफ दौड़े। शर्जील का एक्सीडेंट बहुत शदीद था। उसे बहुत ज़्यादा चोटें आई थीं। वो आईसीयू में था। वो सब वहीं निढाल होकर बैठ गए। सबकी ज़ुबान पर दुआया कलमात थे। सबसे बुरी हालत अम्मी और आलिया की थी। अरूसा और निदा की खुद भी हालत गैर थी, मगर इन दोनों को भी संभाल रही थी। राहील ने कामरान खान को भी इत्तला कर दी थी। वो भी सुनते ही दौड़े हुए। आलिया ने पापा को देखा तो जब्त खो बैठी और उनके सीने से लगकर जो रोना शुरू किया तो इन्हें चुप करवाना मुश्किल हो गया। वो बराबर उसे तसल्लियाँ दे रहे थे। खुद उनकी हालत भी ख़राब थी। शर्जील उनका दामाद था और बेटी के हवाले से वो और भी बहुत अजीज़ था। कमाल साहब जब्त की तस्वीर बने हुए थे। राहील की आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थीं। वो कभी बेंच पर बैठ जाता, कभी यहाँ से वहाँ चक्कर लगाना शुरू कर देता। आज़म साहब को चुप लग गई थी। डॉक्टर अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, मगर शर्जील को चोटें बहुत शदीद आई थीं। आलिया वहीं एक तरफ जायनमाज बिछाकर बैठ गई और खुदा से रो रो कर उसकी ज़िंदगी की भीख मांगने लगी। शर्जील कमाल, तुम यूं मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुमने मुझसे पेपर मैरिज की थी, मगर हम मशरकी लड़कियां शादी सिर्फ एक बार करती हैं, चाहे वो पेपर मैरिज ही क्यों ना हो, और फिर अपने मिजाजी खुदा को अपना सब कुछ मान लेती हैं। आपको क्या पता, मैंने तो पहले दिन ही आपको अपना मिजाजी खुदा मान लिया। मैं तो पूर आपकी हो चुकी हूँ और आप यूं कुछ कहे सुने बगैर नहीं जा सकते। रब तो बहुत गफूर रहीम है, बहुत रहीम है। तू मेरा शर्जील मुझे लौटा दे, मेरे खुदा उसे ज़िंदगी दे दे। ए रब रहीम, मेरी जोहली को खाली मत करना। अल्लाह तो बड़ा नवाजने वाला है। मेरे मौला, तेरे दरबार से कोई साहिल खाली हाथ नहीं जाता। या अल्लाह, मैं तुझसे शर्जील कमाल की ज़िंदगी की भीख मांगती हूँ। वह सजदे में गिरी, गिड़गिड़ा कर अपने रब से शर्जील की ज़िंदगी के लिए दुआगो थी। भाभी जान, राहील ने उसके कंधे पर हाथ रखा। खुद उसकी आंख भी जब्त गिरिया से सुर्ख हो चुकी थी। नहीं राहील, प्लीज़ कोई बुरी खबर मत सुनाना। प्लीज़ राहील, मैं जी नहीं पाऊंगी। उसने वहशत ज़दा होकर उसके हाथ पकड़े और हुज़ियानी अंदाज में चिल्लाई, भाभी प्लीज़ कूल डाउन। अल्लाह ने हमारी सुन ली है। भैया को होश आ गया है। राहील की आवाज़ थी कि कोई मुसलदा जान फिजा हो गया। उसकी जिस्म में नई रूह फूंक गई। तो तुम सच कह रहे हो ना? राहील उसकी आंखों में यकीनो गुमान के साए देख रहा था। हाँ भाभी, अल्लाह ने करम कर दिया है। भाईजान अब खतरे से बाहर है, राहील ने उसे साथ लगाते हुए कहा, और आलिया खुद पर जब्त न कर सकी और उसके कंधे पर सर रख कर रो पड़ी। शर्जील के होश में आने की खबर ने सब में खुशी की लहर दौड़ा दी। अम्मी जान और ताई जान ने फौरन सदका दिया। निदा और अरूसा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कमाल साहब को लगा कि उनकी खोई हुई ताकत बहाल हो गई हो। आज़म साहब की चुप भी टूट गई। कामरान खान खुद को दोबारा तवाना महसूस करने लगे। अलगर्ज अभी कुछ देर कबल जहाँ मायूसियों के डेरे थे, अब वहाँ खुशियों के साए रक्सां थे। थोड़ी देर के बाद शर्जील को प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया। इन सबको मिलने की इजाज़त तो मिल गई थी, मगर डॉक्टर ने सबको सख्ती से ताकीद की थी कि मरीज़ के पास कोई इमोशनल सीन क्रिएट ना किया जाए। सब ने ही उनकी ताकीद पर सर हिलाया और अब सभी उसके पास थे। अम्मी ने बेअख्तियार उसका माथा चूमा और अपने आंसू अपने अंदर उतार लिए। कमाल साहब और आज़म साहब ने भी उससे प्यार किया। कामरान खान ने बेअख्तियार आगे बढ़कर उसका माथा चूमा और उसके सर पर हाथ फेर कर दुआएं दी। ताई अम्मी ने आगे बढ़कर उसे प्यार किया और उसके सर पर से पैसे वार कर राहील को दिए कि बाहर गरीबों में बांट दे। निदा और अरूसा भी बेड के साइड पर सर झुकाए खड़ी थीं। शर्जील नकाहत महसूस कर रहा था, मगर इन सब की दिलजोई के लिए मुस्कुरा रहा था। डॉक्टर की हदायत की वजह से सभी कुछ देर उसके पास बैठकर चले गए। अब राहील और आलिया उसके पास थे। अम्मी को राहील ने ज़बरदस्ती भेज दिया था। शर्जील दवाइयों के ज़ेरे असर सो रहा था। राहील कपड़े चेंज करने गया। आलिया वहीं बैठी उसे यकटक देख रही थी। उसके लंबे चौड़े वजूद को यूं पट्टियों में जकड़े देखकर उसका दिल दुख से भर गया। बार बार उसकी आंखें भीग जाती, साथ ही साथ वो बार बार अल्लाह का शुक्र अदा करती जिसने उसे नई जिंदगी दी थी। राहील वापस आया तो साथ अरूसा और निदा भी थीं। कैसी तबीयत है भैया की? दोनों ने ही आहिस्ता आवाज़ में पूछा, मुबादा शर्जील की नींद खराब ना हो। अब बहुत बेहतर है, डॉक्टर ने आराम का इंजेक्शन लगा दिया, इसलिए सो रही हैं। आलिया ने भी धीरे से जवाब दिया। कुछ देर बाद शर्जील उठ गया। राहील ने डॉक्टर से मशवरा किया कि आया उसे घर ले जाया जा सकता है कि नहीं। डॉक्टर ने इलाज में एहतियात करने और परहेज़ करने की तलकीन के साथ इन्हें इजाज़त दे दी कि वो इसे ले जा सकते हैं।
گھر آنے کے بعد تو پورا گھر اس کی خدمت پر کمر بستہ ہو گیا۔ عالیہ نے تو کھانا پینا تک حرام کر رکھا تھا۔ 2 دن تک اسے لباس بدلنے کا خیال نہ رہتا۔ اس کی ہلکی سی آہ پر وہ اس کے سرہانے بیٹھی رہتی، ساری رات جاگ کر گزار دیتی۔ شرجیل تو اس کی حالت دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ وہ واقعی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ اس نے دل سے پوچھا۔ دل نے کہا کہ تم اب بھی اس کی محبت پر شک کرتے ہو جس نے اپنا آپ تمہارے لیے فراموش کر دیا ہے۔ دل میں ناداں خوش فہم ہو چلا، مگر خیام احمد کے نام کا کانٹا ابھی بھی دل میں چبھتا تھا۔ مسلسل آرام اور مکمل علاج سے شرجیل بہت جلد سنبھل گیا تھا۔ اب وہ کافی بہتر تھا، مگر آفس جانے کی اجازت ابھی بھی نہیں تھی۔ وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے بور ہو گیا تھا، مگر عالیہ اور امی نے آفس جانے پر سخت پابندی لگا رکھی تھی۔ زندگی ایسا ایسا معمول پر آ رہی تھی۔ عالیہ نماز پڑھ کر شرجیل کے لیے دودھ کا گلاس لے کر آئی۔ شرجیل موبائل کان سے لگائے کسی سے فون پر مصروف تھا۔ اس نے گلاس پاس پڑی تپائی پر رکھ دیا اور کمرے میں بکھری چیزیں سمیٹنے لگی۔ اب تو بالکل ٹھیک ہوں، شکر ہے اللہ کا۔ خیام کا نام سن کر عالیہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ ہاں سب خیریت ہے، ہاں یہیں پر ہے، لو بات کر لو۔ شرجیل نے مجھے دل سے موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے موبائل لے کر کان سے لگایا۔ ہیلو عالیہ، کیسی ہو؟ خیام نے دوسری طرف سے بے قراری سے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کہیے مسٹر خیام احمد، آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ اس کے سرد اور اجنبی انداز نے خیام کے ساتھ ساتھ شرجیل کو بھی چونکا دیا۔ یہ تم کس طرح بات کر رہی ہو عالیہ؟ دوسری طرف خیام احمد اس کے اس انداز پر حیران تھا۔ میں اجنبی لوگوں سے اسی انداز میں بات کرتی ہوں۔ عالیہ کا انداز ہنوز سرد تھا۔ ہم اجنبی تو نہیں ہیں عالیہ۔ خیام احمد کے لہجے میں گئے دنوں کی تھکن تھی۔ دیکھیے مسٹر خیام احمد، میں مسٹر شرجیل کمال کی بیوی ہوں۔ آپ آئندہ یہ رشتہ یاد رکھیں گے۔ عالیہ نے موبائل شرجیل کی طرف تقریباً پھینک دیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ شرجیل تو شوق کی حالت میں تھا۔ کیا یہ جو عالیہ نے کہا وہ سچ تھا یا وہ کوئی خواب دیکھ رہا تھا؟ دوسری طرف خیام احمد ہیلو ہیلو کر رہا تھا۔ شرجیل نے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو شرجیل، یہ عالیہ کو کیا ہو گیا ہے؟ خیام احمد کی پریشان کن آواز ابھری۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں خیام، حالانکہ خدا گواہ ہے میں نے تمہاری امانت میں خیانت کے متعلق کبھی سوچا بھی نہیں۔ عالیہ جیسی کل تھی ویسی آج ہے۔ شرجیل شرمندہ سا تھا اپنے دوست سے۔ میں جانتا ہوں یار تم پر تو خود سے زیادہ اعتماد ہے، لیکن یار ہم ساری پلاننگ کرتے ہوئے یہ بھول گئے کہ عالیہ مشرقی لڑکی ہے اور مشرق کی بیٹی شادی ایک بار کرتی ہے۔ خیام احمد نے تھکی تھکی آواز میں کہا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر میں پھر بھی تم سے شرمندہ ہوں۔ شرجیل نے اس سے معذرت کی۔ نہیں یار، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، بس ایک بات ہے، اگر عالیہ نے دل سے تمہیں اپنا سب کچھ مان لیا ہے تو تم اسے بہت محبت دینا۔ عالیہ بہت اچھی لڑکی ہے، تم بہت خوش قسمت ہو جو عالیہ تمہارا نصیب بنی۔ خیام احمد کے لہجے میں اس کے لیے رشک کے جذبات تھے۔ اوکے یار، میں دیکھتا ہوں، اسے پتہ نہیں کہاں چلی گئی، تم اپنا خیال رکھنا۔ اوکے خدا حافظ۔ خیام احمد نے رابطہ منقطع کر دیا۔ ابھی وہ اس کے پیچھے جانے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ وہ سرخ چہرہ اور سرخ آنکھوں سے اندر داخل ہوئی۔ یقیناً وہ روتی رہی تھی۔ آتے ہی وہ وارڈروب کی طرف بڑھ گئی اور اب اس میں سر دیے یوں ہی چیزوں کو ادھر ادھر کرتی رہی۔ شرجیل دلچسپ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا آیا اور دونوں ہاتھوں سے اس کے دائیں بائیں رکھ کر یوں کھڑا ہو گیا کہ اس کے فرار کی ساری راہیں مسدود ہو گئی تھیں۔ ہٹیے پلیز، جانے دے مجھے۔ اس نے اس کے ہاتھوں کو جھٹکنا چاہا، مگر گرفت اتنی کمزور نہیں تھی۔ اب تمہیں جانے دوں یہ ممکن نہیں۔ اس کی آنکھ میں محبت کا جہاں آباد تھا۔ پلیز بند کر دیں یہ ناٹک۔ آپ مرد لوگ پتہ نہیں عورت ذات کو کیا سمجھتے ہیں۔ شاید اپنی جھوٹی انا کی تسکین کا ذریعہ ایک مرد نے اپنے فیوچر کو بنانے کے لیے ایک عورت کی قربانی دے دی اور دوسرے مرد نے دوستی کے باب میں خود کو عظیم بنانے کے لیے عورت کی قربانی دے دی۔ نقصان تو دونوں صورتوں میں عورت کا ہی ہوا نا۔ آپ مرد لوگوں کا تو کچھ نہیں بگڑا۔ عالیہ پھٹ پڑی اور شرجیل ندامت سے سر جھکا کر رہ گیا۔ عالیہ اس کے حصار سے تڑپ کر نکلی۔ کیا آپ جان سکتے ہیں اس ذات کا دکھ؟ پیپر میرج آپ مرد لوگوں کے لیے آسان ہوگا، عورت کے لیے موت کے مترادف ہے۔ خیام احمد نے سوچا اپنا فیوچر بنا لوں اور عالیہ خان کو بھی قید کر لوں تاکہ دونوں طرف سے فائدہ ہی فائدہ ہو، مگر یہ نہ سوچا کہ عالیہ خان کی ذات کو اس نے کتنا اراضاں کر دیا۔ کسی کی زندگی میں جبراً داخل ہونا عورت ذات کے لیے گالی سے کم نہیں۔ عالیہ دکھ کی شدت سے چور چور لہجے میں بول رہی تھی اور شرجیل تو گمسم ہو کر رہ گیا تھا۔ واقعی ان لوگوں نے اتنی گہرائی سے کہاں سوچا تھا۔ شرجیل کمال صاحب، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تو دوستی کے رشتے پر آنچ نہیں آنے دی۔ آپ نے بھی سوچا چلو قربانی کے لیے عالیہ خان ہے، آپ کو تو عظیم انسان کا ایوارڈ مل جاتا۔
جذبات روندے جاتے اگر کسی کی تو وہ عالیہ خان کے۔ عالیہ خان کی ذات کو آپ دو مردوں نے بری طرح پامال کر دیا۔ عالیہ بری طرح رو دی۔ شرجیل نے تڑپ کر اسے اپنے قریب کیا۔ پلیز عالیہ، بس کر دو مجھے اور اپنی نظروں میں نہ گراؤ۔ شرجیل نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے اور عالیہ اس کے ہاتھ پکڑ کر اور شدت سے رو دی۔ شرجیل، کیا آپ نے سوچا تھا کہ اس شادی سے صرف میں اور آپ وابستہ نہیں تھے؟ اس سے میرے پاپا کی اور آپ کی امی ابو کی خوشیاں جڑی تھیں، آپ کے بہن بھائی کے ارمان جڑے تھے۔ انہیں کتنا دکھ ہوتا اگر یہ شادی یوں بلا وجہ ٹوٹ جاتی۔ آپ نے ان سب کے بارے میں کیوں نہ سوچا؟ سوچا تو صرف اپنے خود غرض دوست کے لیے جس نے اپنی غرض پر ہم دونوں کو قربان کرنا چاہا۔ عالیہ کے لبوں سے الفاظ شکوے کی صورت نکل کر شرجیل کے دل میں ترازو ہو رہے تھے۔ کیا آپ کو اس 1 سال میں مجھ سے ذرا بھی لگاؤ محسوس نہیں ہوا؟ عالیہ کے سوال پر شرجیل نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ نہیں عالیہ، میاں بیوی کے رشتے میں محبت ضروری ہوتی ہے اور میں اعتراف کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا کہ میں اول روز سے ہی تم سے محبت کرنے لگا تھا، مگر وعدے کے پاس پر مجبور تھا۔ شرجیل کے اعتراف محبت نے عالیہ کو پرسکون کر دیا۔ تبھی تو مجھے اتنی آسانی سے چھوڑ رہے تھے۔ عالیہ کے لبوں سے شکوہ نکلا۔ تم کیا سمجھتی ہو تمہیں چھوڑ کر شرجیل کمال زندہ رہتا؟ نہیں عالیہ خان، مر جاتا میں۔ شرجیل کے لہجے میں جذبے آنچ دے رہے تھے۔ عالیہ نے تڑپ کر اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ اب پلیز یہ مرنے کی باتیں مت کریں۔ ٹھیک ہے، نہیں کرتا، چلو پیار کی باتیں کر لیتے ہیں۔ شرجیل یکدم شوق ہوا اور عالیہ خان فرار کی راہیں تلاش کرنے لگی اور کوئی راہ فرار نہ پا کر اس کے محفوظ پناہوں میں خود کو سونپ دیا۔